السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں ہومیوپیتھک ڈاکٹر محمد عقیل سیفی۔ میری آج کی ویڈیو، آج کا لیکچر ہے ہومیوپیتھک میڈیسن ایکونائٹ نیپلس پر۔ ایکونائٹ نیپلس کیا ہے، اس کی پہچان کیا ہے، ایک جملے میں بیان کرتا ہوں۔ اس کی خام حالت، اس کا میازم کیا ہے، اس کی ڈرگ پکچر کیا ہے، اس کا مزاج کیا ہے، اس کی وجہ علامات، اس کی خاص علامات کا دوسری ادویات کے ساتھ موازنہ، اس کی کلینکل پریکٹس، اس کا موڈ آف ایکشن، اس کی پوٹینسی سلیکشن اور میرے کامیاب کیسز۔ تو چلیں ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ ایکونائٹ کو اگر ہم ایک جملے میں پہچاننا چاہیں کہ ایکونائٹ کیا ہے، تو ایک جملہ یہ ہے کہ ہر مرض کی پہلی دوا، ہر مرض کی پہلی دوا بشرطے کہ مریض کے اندر موت کا خوف اور بے چینی موجود ہو۔ یعنی ہر مرض کی پہلی دوا، اگر مریض کے اندر موت کا خوف ہے، بے چینی ہے، مرض کوئی بھی ہے، تو دوا ایکونائٹ نیپلس ہے۔ اگر ہم اس کی خام حالت پر جائیں تو یہ پلانٹ کنگڈم سے تعلق رکھتی ہے، اور میٹھا تیلیا ایک پودا ہے جسے میٹھا زہر بھی کہتے ہیں۔ یہ 2 سے 3 فٹ اونچا ہوتا ہے، پہاڑوں میں ہوتا ہے، برفانی علاقوں میں ہوتا ہے۔ یہ ایک زہریلا پودا ہے، اور اس کا زہر سبزی خور جانوروں سے زیادہ گوشت خور جانوروں پر زیادہ اثر کرتا ہے، یعنی خونی مزاج لوگوں پر۔ پھول سمیت پورا پودا، یہ اس سے دوا تیار کی جاتی ہے، اور اس دوا کیونکہ یہ زہریلا پودا ہے، اس سے جو زہر، اس کا جو ارک نکالا جاتا ہے اسے میٹھا زہر کہتے ہیں۔ پرانے زمانے میں تیروں کے آگے یہ زہر لگایا جاتا تھا۔ یہ ایک زہریلا الکلائیڈ ہے۔ یہ جو پودا ہے، اس کی پھول کی ڈنڈی جو ہے وہ بالکل سیدھی ہوتی ہے، تنی ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ اس کے مریض کی مماثلت یہ ہے کہ اس کا مریض بھی بدحواس اور موت کا خوف اور بالکل چکنا اور سیدھا تن کر بیٹھتا ہے۔ اور یہ پودا سرد خشک ہوا سے، یہ پودا جو ہے جب سرد خشک ہوائیں آتی ہیں تو یہ پودا مرجھا جاتا ہے، مر جاتا ہے، اور اس دوا کا جو مریض ہے وہ بھی سرد خشک ہوا سے تکلیف اٹھاتا ہے، اور یہ پودا نمی والی جگہ پر پرورش پاتا ہے۔ ایکونائٹ کا میازم سورا میازم ہے۔ اگر ہم اس کی ڈرگ پکچر پر جائیں تو ڈرگ پکچر میں ایکونائٹ کا جو چہرہ ہے وہ خوف زدہ ہوتا ہے، بکھلایا ہوا، جیسے موت آنے والی ہے۔ ڈر ہوتا ہے، خوف ہوتا ہے، اس کے چہرے پر عیاں ہوتا ہے، اس کا چہرہ گرم ہوتا ہے جیسے سوزش ہو، بے چینی ہوتی ہے، چہرے سے بے چینی، خوف، ڈر بالکل واضح نظر آتا ہے۔ بدحواس، حساس ہوتا ہے، ناقابل برداشت، کوئی بھی تکلیف ہو وہ اس کے لیے ناقابل برداشت ہوتی ہے۔ یہاں اس کا چہرہ جو ہے ایک سائڈ سے سرخ اور دوسری سائڈ پہ پیلا نظر آئے گا، اور چھوا جانا پسند نہیں کرتا۔ مریض کے اندر خوف ہوتا ہے، بے چینی ہوتی ہے، اور مرض کی شدت ہوتی ہے۔ ایکونائٹ کا جو مزاج ہے، یہ ایکونائٹ پیشنٹ جلد باز ہوتے ہیں، جلدی میں کام کرتے ہیں، جلدی میں کلام کرتے ہیں، تیز بولتے ہیں، تیز چلتے ہیں، کیونکہ ان کے اندر بے چینی ہوتی ہے، ان کی نبض تیز ہوتی ہے، ان کی دھڑکن تیز ہوتی ہے، سڑک تیزی سے پار کرتے ہیں، ڈرتے ہیں، بھیڑ میں ڈرتے ہیں، رش میں ڈرتے ہیں، گھر سے باہر جانے کا خوف ہوتا ہے، چوکنے ہوتے ہیں۔ اگر یہ سو رہے ہوں تو کروٹ بدلتے ہیں، کراہتے ہیں، اپنے اوپر جو انہوں نے لحاف اپنے اوپر اتار دیتے ہیں، لحاف لینا پسند نہیں کرتے، چڑچاپن ان کے اندر ہوتا ہے، چیزوں کو پھینکتے ہیں، فکر مندی ہوتی ہے، اور موت آنے والی ہے، اور موت جیسے موت کی بات کرتے ہیں کہ موت آنے والی ہے، میں تو مر ہی جاؤں گا، تسلی سے بالکل سکون نہیں ملتا۔
اگر ایکونائٹ کا پیشنٹ، اگر کوئی پیشنٹ مرض کوئی بھی ہو، اچانک ہو، شدت سے مرض آئے اور اس کے اندر موت کا خوف اور بے چینی نہ ہو تو ایکونائٹ نہیں ہے، اور اگر موت کا خوف اور بے چینی ہو جس طرح میں یہ بیان کر رہا ہوں تو پھر وہ ایکونائٹ ہو سکتا ہے۔ اس کی علامات سرد خشک ہوا سے بڑھ جاتی ہیں، سرد خشک ہوا سے، ٹھنڈے پانی سے، پسینہ کے دب جانے سے، سرد گرم ہو جانے سے، موسم کی تبدیلی سے، پرخون لوگوں میں خوف کی وجہ سے، پسینے کی حالت میں سرد گرم ہو جانے سے یا سردی لگ جانے سے اس کی علامات پیدا ہوتی ہیں، خصوصاً پسینہ دب جانے سے۔ اور اس کے جو خاص علامات ہیں ان میں یہ ہے کہ چہرے پر خوف، موت کا خوف، موت آ جانے کا ڈر، اور بات بھی کرتا ہے کہ مجھے موت آنے والی ہے۔ بہت بے چین ہوتا ہے، تھوڑی سی جگہ پر بے چین ہوتا ہے، لیٹ نہیں سکتا، کبھی دائیں کبھی بائیں، اور ایسے درد، جسم میں کہیں بھی درد ہوتا ہے تو وہ درد بے چینی پیدا کرتا ہے، کھڑے ہونے پر چکر آتے ہیں، ٹھنڈے پانی کی پیاس ہوتی ہے، ذائقہ منہ کا کڑوا ہوتا ہے، سوائے پانی کے ہر چیز کا ذائقہ کڑوا لگتا ہے، دھڑکن تیز ہوتی ہے، بائیں کندھے میں درد ہوتا ہے، ہاتھ گرم، پاؤں سرد، چہرہ گرم، خوفناک خواب دیکھتا ہے اور اپنے اوپر کپڑا لینا پسند نہیں کرتا۔ اگر کوئی بلیڈنگ ہو رہی ہے ناک سے یا ڈیٹ کی بلیڈنگ یا کوئی بھی بلیڈنگ تو وہ سرخ چمکدار خون بہے گا۔ اگر ہم اس کا موازنہ دوسری ادویات کے ساتھ کریں تو اس کے ساتھ معاون ادویہ ہے بیلاڈونا۔ اب ایکونائٹ کے اندر موت کا خوف ہوتا ہے اور بیلاڈونا کے اندر خیالی چیزوں کا خوف ہوتا ہے، یعنی یہ کوئی چیز کھڑی ہے، یہ کوئی جن ہے، یہ فلاں ہے، ٹھیک ہے۔ لہٰذا ایکونائٹ کے اندر موت کا خوف اور بیلاڈونا کے اندر خیالی چیزوں کا خوف۔ ایکونائٹ کا مرکز دل اور سینہ ہے، بیلاڈونا کا مرکز سر ہے۔ ایکونائٹ کی بے چینی تھوڑی جگہ کی ہوتی ہے، آرسینک ایلبم کی بے چینی ایک کمرے تک محدود ہوتی ہے، اور رسٹاکس کی بے چینی سے وہ باہر نکل جانا چاہتا ہے، وہ زیادہ چلنا چاہتا ہے، وہ گھر سے باہر چلا جاتا ہے۔ ایکونائٹ کے اندر بھی پیاس ہے، آرسینک ایلبم کے اندر بھی پیاس ہے، لیکن ایکونائٹ کے اندر زیادہ پانی کی پیاس ہے اور آرسینک ایلبم کے اندر تھوڑے پانی کی پیاس ہے۔ ایکونائٹ کے اندر موت کا خوف ہے، آرسینک ایلبم کے اندر اکیلے رہ جانے کا خوف ہے۔ ایکونائٹ اگر خون کی گردش میں فرق آ رہا ہے، بلڈ سرکولیشن میں فرق ہے تو بیلاڈونا دوا ہوگی، اگر خون کے اندر زہریلا پن ہے تو آرسینک ایلبم دوا ہوگی، اور اگر خون کے اندر انتشار ہے تو پھر ایکونائٹ دوا ہوگی، اور اگر پسینہ آ رہا ہے تو بیلاڈونا دوا ہوگی، اور اگر پسینہ نہیں آ رہا تو ایکونائٹ دوا ہوگی۔ ایکونائٹ کا مرکز دل اور سینہ ہے اور اس کے اندر خون منتشر ہوتا ہے، بلڈ سیلز جو ہیں وہ منتشر ہوتے ہیں، خون کے سرخ خلیے، اس کا موڈ آف ایکشن بھی یہی ہے کہ خون کے سرخ خلیوں میں انتشار کی دوا ہے، جوش خون کو کم کرتی ہے، دل کی طرف، سینے کی طرف اور دماغ کی طرف بھی۔ دماغی خلیوں میں اگر کھچاؤ آ جائے، جو چھوٹے بچے پیدا ہوتے ہیں دماغی خلیوں میں ان کے اندر خون کے اندر انتشار آ جاتا ہے، دماغی خلیوں میں کھچاؤ پیدا کرتے ہیں، خشکی پیدا کرتے ہیں، جس کے بعد ان کو فٹس لگنا شروع ہو جاتے ہیں، جھٹکے لگتے ہیں۔ ایکونائٹ اس انتشار کو کم کرتی ہے، پریشر کو کم کرتی ہے، خون کے جو دماغی خلیے ہیں ان کی توڑ پھوڑ سے بچاتی ہے، اور بچے جو ہیں وہ سی پی چائلڈ نہیں بنتے۔ میں نے کئی بچوں کا علاج کیا ہے جن کو فٹس لگے شروع ہوئے تھے، ایکونائٹ دینے سے وہ انتشار ختم ہوا، ان کے جھٹکے ختم ہو گئے اور وہ بچے نارمل ہیں۔ لیکن اگر ایکونائٹ نہیں دی گئی تو ان کے جو دماغی خلیے ہیں وہ ڈیمیج ہو جاتے ہیں، وہ خشک ہو جاتے ہیں، ان میں کھچاؤ آ جاتا ہے اور وہ ڈیڈ ہو جاتے ہیں، اور وہ بچے جو ہیں وہ ساری زندگی کے لیے سی پی چائلڈ بن جاتے ہیں۔ ایکونائٹ بلڈ پریشر کو بھی کم کرتی ہے۔ میں نے اپنی کلینکل پریکٹس میں یہ دیکھا ہے کہ ایکونائٹ دینے سے فوری بلڈ کنٹرول ہوتا ہے۔ اگر خون کے اندر انتشار کی وجہ سے ہائی بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے تو ایکونائٹ اس کو فوری طور پر کنٹرول کرتی ہے۔ اگر کوئی بھی ایکیوٹ حالتوں میں فوری طور پر کوئی مرض اچانک تیزی کے ساتھ کوئی مرض پیدا ہوتا ہے، نزلہ ہے، زکام ہے، بخار ہے، کھانسی ہے، نمونیا ہے، گردن توڑ بخار ہے، سر درد ہے، آنکھ درد ہے، دانت درد ہے، سینہ ہے،
دل کا درد ہے، معدے کا مسئلہ ہے، لقوہ ہے، فالج ہے، خونی قے ہے، خسرہ ہے، حاملہ کو موت کا خوف ہے، پیشاب رک گیا ہے، حیضہ ہے، اسہال ہیں، پیچز ہے، بندش حیض ہے یا بندش پیشاب ہے، یکدم پخانہ رک گیا ہے، ہوا رک گئی ہے، تکلیف یکدم تیزی سے آئے کوئی بھی ہو، ایک تو تکلیف اس کی تیزی سے آتی ہے اور آہستہ آہستہ جاتی ہے، اور پسینہ نہ آ رہا ہو اور موت کا خوف ہو اور بے چینی ہو، تو دوا ایکونائٹ ہوگی۔ اس کو آپ 30 پوٹنسی میں، 200 پوٹنسی میں، 1 ایم میں یا سی ایم میں، ایکیوٹ حالتوں میں 30-200 دیں، اگر پرانا مسئلہ ہو تو 1 ایم یا سی ایم بھی دے سکتے ہیں۔ اس کی معاون ادویات میں بیلاڈونا، برائیونیا اور سلفر ہیں۔ ایکونائٹ صرف ایکیوٹ حالتوں کی ہی دوا نہیں ہے، ایکونائٹ کرونک حالتوں میں بھی دی جا سکتی ہے، اور زیادہ تر یہ عورتوں اور بچوں میں کام آتی ہے۔ اور اگر کسی نے میٹھا تیلیا کا زہر کھا لیا ہو تو اس کو پہلے نکسومیکا دیں، اس کو بعد میں ایکونائٹ دیں۔ گرم کمرے میں شام کو، رات کو میوزک سننے سے، خشک سرد ہوا سے اس کی علامات زیادہ ہو جاتی ہیں، اور کھلی ہوا میں اور خاموشی سے اور پسینہ آنے سے کمی ہوتی ہے اس کی علامات کو۔ اور میں نے بہت سارے فٹس کے بچوں کا اس کا علاج کیا ہے، جو ان بچوں کو پیٹ درد تھا ان کا علاج کیا، بچوں کو جھٹکے لگتے تھے، گھبراہٹ، موت کا خوف، آپریشن سے پہلے اگر کسی کو موت کا خوف آیا ہے، کاروباری پریشانیوں کی وجہ سے اگر کسی کو مسئلہ آیا ہے، یعنی بہت سارے امراض میں جو اچانک امراض آئیں اور ان میں موت کا خوف ہو اور بے چینی ہو اور پیاس زیادہ ہو اور پسینہ نہ آ رہا ہو، تو ایکونائٹ دوا ہوتی ہے۔ ایکونائٹ کی میرے خیال میں میرے اس لیکچر سے آپ کو ایکونائٹ کی پہچان ہو گئی ہوگی۔ تو بہت آسان ہے ایکونائٹ کو پہچاننا، یعنی کوئی بھی مرض اچانک سے آئے اور اس کے اندر موت کا خوف اور بے چینی ہو تو دوا ایکونائٹ ہوگی۔ امید ہے آپ کو میرا لیکچر پسند آیا ہوگا، لائک کیجیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ پاک آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔